اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 24 میں غلات میں زکوٰۃ کی شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ غلات میں زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں؟ زراعت یا انتقال ملکیت سے مالک ہونے کی جو شرط اساسی ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ متعلقہ اصطلاحات کی وضاحت کی جائے گی۔ انعقاد حب اور بدو صلاح جیسی اصطلاحات اس عبارت میں آئی ہیں، ان پر گفتگو ہوگی۔ متعلقہ فروعات اور مسائل بھی ذکر ہوں گے۔ شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل بھی پیش ہوگا۔ احکام مذکورہ کی ادلہ اور روایات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اس طرح انعام ثلاثہ یا نقدین یعنی سونا چاندی پر زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط تھیں اور ان کو سابقہ دروس میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح غلات اربعہ یعنی 4 قسم کے جو غلات ہیں ان میں زکوٰۃ کی بھی شرائط ہیں۔ گندم، جو، کھجور اور کشمش کو غلات اربعہ کہتے ہیں۔ ان میں زکوٰۃ واجب ہونے کی 2 شرائط ہیں۔ ایک تو حد نصاب کو پہنچے، یہ تو تمام اموال میں زکوٰۃ واجب ہونے کی اساسی شرط ہے، اور ان کے نصاب پر بعد میں عبارت کے ضمن میں گفتگو کی جائے گی، مفصل بحث آئے گی۔ دوسری شرط ہے کہ انسان 2 سبب کے ذریعے غلات کا مالک ہوا ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یا تو اس نے خود ہی زراعت کی ہو، گندم اور جو کو بویا ہو، یا کھجور اور انگور کے درخت لگائے ہوں، یا پھر وہ ان کو خرید کر مالک ہوا ہو، گندم کی کھیتی کو خرید کر مالک ہوا ہو، اور کھجور اور کشمش کے جو درخت ہیں ان کو خرید کر مالک ہوا ہو۔ اس میں فرق نہیں ہے کہ فقط اس نے اس کا پھل خریدا ہو یا درخت کے ساتھ ان کو خریدا ہو، تو اس کو تعبیر کیا ہے یا تو وہ زراعت کرے یا پھر انتقال ملکیت کے ذریعے اس کا مالک ہو۔ ہاں، اس میں شرط ہے کہ اگر وہ خرید کے ذریعے ان چیزوں کا مالک ہوتا ہے تو پھر انگور کا جو دانہ ہے یا انگور کا جو پھل ہے اس کے لگنے سے پہلے وہ کیا ہو جائے، ان کا مالک ہو جائے۔ اور اسی طرح کھجور کا جو ہے اگر اس کے پھل لگ چکے ہوں تو ان کے رنگ تبدیل ہونے سے پہلے ان کو خریدے اور مالک ہو جائے۔ اس کو جو ہے بدو صلاح سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اگر کھجور لگ چکی ہے لیکن اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع نہیں ہوا تو اگر اس کو خرید لیتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ جبکہ زراعت یعنی گندم اور جو میں دانہ لگنے سے پہلے اس کو خریدنا چاہیے، اگر خریدے گا تو پھر اس کو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ متعلقہ فروعات میں جو ہے کچھ مسائل کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ شہید ثانی نے بیان کیا ہے کہ شہید اول کے کلام سے سمجھا جاتا ہے کہ غلات میں وجوب زکوٰۃ کا تعلق تب ہوتا ہے جب انعقاد حب یعنی دانہ بننا شروع ہو اور پھل لگنا شروع ہو، اور کھجور میں بدو صلاح یعنی رنگ کی تبدیلی ہونا شروع ہو تو اس وقت زکوٰۃ بھی تعلق پکڑتی ہے۔ یہ علماء میں مشہور ہے، جبکہ بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ وجوب ان چیزوں کے ساتھ تعلق تب پکڑتا ہے جب ان پر ان کا نام حقیقتاً ثابت آئے، جب یہ خشکی کر قریب پہنچ جائیں۔ تو بہرحال یہ اختلاف نظر ہے۔ شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ نصوص کا ظاہر بھی
انہی دوسرے نظریے پر دلالت کرتا ہے۔ شہید ثانی نے مزید کچھ تجزیہ اور تحلیل بھی کیا ہے۔ اصل میں یہ جو عبارت ہے شہید اول کی کلام میں کہ یا وہ خرید کر اس کا مالک ہوا ہو، منتہا اس کا وقت معین کر دیا ہے، یا پھر وہ اس نے خود زراعت کی ہو یا درخت لگائے ہوں۔ تو شہید اول کے کلام میں جو دو شکیں بنا دی گئی ہیں، زراعت یا انتقال ملکیت سے اس کا مالک ہو جانا، یہ دراصل محقق حلی جعفر بن حسن ان کا نام تھا، اور یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ شرائع الاسلام ان کی کتاب ہے، المعتبر ان کی کتاب ہے، اور معارج الاصول ان کی کتاب ہے، اور اسی طرح مختصر النافع بھی ان کی کتاب ہے جو شرائع الاسلام کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے جو عبارت اپنی شرائع الاسلام جو کہ مشہور کتاب تھی اور پہلے شرح الامہ سے پہلے پڑھائی بھی جاتی تھی اور نصاب میں داخل تھی، اس میں ایک عبارت لی ہے جس کا ظاہر جو ہے مثلا مطلب کو نہیں پہنچا سکتا۔ شرائع الاسلام کے سینکڑوں شروحات حواشی لکھے گئے، چونکہ نصاب میں داخل تھی، تحقیقات کا محور رہی ہے۔ خود شہید ثانی نے اس کی 16 جلدوں میں شرح لکھی ہوئی ہے، مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام، اور برِ صغیر کے بہت سے علماء نے اس کی شروحات لکھی۔ جو عربی کی مشہور شرح ہے اس کی جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام 40-50 جلدوں میں ہے۔ محمد حسن نجفی جو کہ جواہر الکلام کے مؤلف ہیں، ان کے داماد جو تھے ہندی سید تھے، انہوں نے بھی اس کی بہت بڑی شرح لکھی ہوئی تھی۔ تو برِ صغیر میں کافی کام ہوا ہے اس پر۔ شرائع الاسلام کا اردو ترجمہ المعروف جامع جعفری المؤسسۃ الاسلامیہ لاہور سے شائع ہوا ہے، جو آج سے 10-15 سال پہلے، یعنی 10-15 سال پہلے 2023 سے پہلے وہ شائع ہوا ہے۔ اس کو مولانا ایوب بشوی اور یعقوب بشوی لوگ جو سکردو سائڈ کے ہیں، انہوں نے شائع کیا ہے۔ یہ تقریباً 1300 صفحات پر مشتمل کتاب ہے جو اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہے۔ 2 جلدوں میں ہے تو دونوں کی اتنے صفحات بن جاتے ہیں۔ اس کی جلد اول صفحہ 162 میں آخری لائن میں فرماتے ہیں، ان 4 غلوں میں زکوٰۃ واجب نہیں مگر جب کہ کھیتی کرنے سے ملک میں آئیں، یعنی اگر انسان خود ان چیزوں کی زراعت کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر نصاب وغیرہ تک پہنچ جاتی ہے، اور واجب نہیں ہوتی ہے مول لینے سے اور کسی کے دے ڈالنے سے۔ تو اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ محقق حلی کے نزدیک انتقال ملکیت سے، اس کو خرید لینے سے یا کسی کے اس کو گفٹ کرنے سے، یہ مثلا کھجور اور کیا کہتے ہیں کشمش اور گندم اور جو میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ عبارت یعنی محقق حلی کی مراد نہیں ہو سکتی، اس کے تمام شارحین نے اس پر جرح کی ہے اور اس پر متوجہ کیا ہے کہ چونکہ علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے، تمام علماء اسلام، اس میں تمام مکاتب فکر شامل ہیں، کہ وجوب زکوٰۃ جو ہے اس حد سے پہلے انعقاد حب اور انعقاد ثمرہ اور بدو صلاح سے پہلے اگر کسی کی ملکیت میں چلی جاتی ہے تو بھی اس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ شرائع الاسلام کی عبارت میں قدرے غموض موجود تھا، تو اس کے لیے بھی شہید اول کی عبارت میں کافی وضاحت ہو گئی ہے۔ اب ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الْغَلَّاتُ الْأَرْبَعُ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا التَّمَلُّكُ بِالزَّرَاعَةِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُزْرَعُ أَوِ الْإِنْتِقَالُ انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل انعقاد الثمرة في الكرم۔ اچھا، اس انتقال کو بھی درست کر سکتے ہیں چونکہ یہ زراعت پر عطف ہو رہا ہے، تو انتقال پڑھتے تو پھر تملک پر عطف ہوتا، لیکن
تملک کی دو صورتیں بنا ڈالی ہیں، یا زراعت کے ذریعے اس کی ملکیت میں ہو یا اس کی طرف انتقال ہو، منتقل ہو ملکیت اور اس کی ملکیت میں آ جائے۔ غلات اربعہ میں زکوٰۃ واجب ہونے میں شرط ہے کہ وہ زراعت کرنے کے ذریعے ملکیت میں ہو انسان کے وہ کھیتی۔ ان کان مما یزرع، اگر وہ گندم اور جو ہے جن کی کھیتی کی جاتی ہے، اور اگر وہ درخت ہیں تو پھر درخت لگانے کے ذریعے وہ اس کی ملکیت میں آئے، یعنی کھجور اور انگور کے درخت لگانے کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، یا زراعت اور درخت لگانے کے ذریعے اس کی ملکیت میں آئے، اول انتقالی، یا پھر انتقال ملکیت کے ذریعے اس کی ملکیت میں آئے، اے انتقال زرعی او ثمرت مع الشجرت، یا تو زراعت اور کھیتی اس کی ملکیت میں آئے یا پھر ثمرہ یعنی پھل وہ خرید لے اور اس کی ملکیت میں آ جائے، مع الشجرت پھل کا بھی درخت کے ساتھ وہ خریدتا ہے، اور منفردتاً یا تنہا طور پر پھل کو خریدتا ہے اور اس کی ملکیت میں آ جائے، الا ملک ہی اس کی ملکیت میں منتقل ہو جائے، قبل انعقاد ثمرت فی الکرم، کھجور میں انعقاد پھل سے پہلے، پھل لگنے سے پہلے اگر اس کی طرف وہ منتقل ہو جاتا ہے تو پھر اسی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وَبُدُوِّ الصَّلَاحِ وَهُوَ الْإِحْمِرَارُ أَوِ الْإِصْفِرَارُ فِي النَّخْلِ، اور کھجور میں پھل بے شک لگ چکا ہو لیکن بدوء صلاح سے پہلے اگر وہ اس کو خرید لیتا ہے تو پھر اسی پر زکوٰۃ ہوگی۔ بدوء صلاح سے مراد کیا ہے؟ رنگ کا بدلنا، یعنی کھجور کا رنگ سرخ ہونے یا اصفرار زرد ہونے سے پہلے اگر وہ اس کو خرید لیتا ہے اور انتقال ملکیت ہو جاتا ہے تو پھر اسی پر زکوٰۃ ہوگی۔ وَإِنْعِقَادِ الْحَبِّ، یعنی قبل انعقاد الحب فی الزرع، زراعت یعنی گندم اور جو میں حب یعنی دانہ لگنے سے پہلے، دانہ پڑنے سے پہلے وہ اس کو خرید لیتا ہے تو اسی پر زکوٰۃ ہوگی۔ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُنْتَقَلِ إِلَيْهِ، تو زکوٰۃ اس کھیتی اور ان پھلوں کی اس پر ہوگی جس کی طرف ان کی ملکیت منتقل ہوئی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ زَارِعًا، اگرچہ اس نے درخت نہیں لگائے تھے اور اس نے زراعت اور کھیتی نہیں بوئی تھی، بعد میں اس نے انعقاد حب سے پہلے، بدوء صلاح سے پہلے اور انعقاد ثمرہ سے پہلے اس کو خرید لیا تو پھر اسی پر زکوٰۃ ہوگی۔ وَرُبَّمَا أُطْلِقَتِ الزَّرَاعَةُ عَلَى مِلْكِ الْحَبِّ وَالثَّمَرَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، کبھی کبھی زراعت کو اس طرح دانہ اور پھل خریدنے پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، علی هذا الوجہ اسی طرح، یعنی قبل از انعقاد حب، قبل از بدوء صلاح اور قبل از انعقاد ثمرہ اگر اس کو خرید لیا جائے تو کہتے ہیں اسی کی زراعت ہے۔ تو یہ اصل میں صاحب شرائع الاسلام کی تعویل کرنا چاہتے ہیں شہید ثانی۔ شہید ثانی نے خود شرائع الاسلام کی شرح جو لکھی ہے مصالح الافہام، اس میں بھی اسی طرح تعویل کی ہے، لیکن آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تکلف سے خالی نہیں ہے، یعنی تعویل کر رہے ہیں، انہوں نے عبارت جو پیش کی ہے تو اس میں غموض رہ گئی ہے، پیچیدگی رہ گئی ہے، محقق ہلی کی شرائع الاسلام میں پیچیدگی رہ گئی ہے۔ ہم نے یہ لاہور کی طبع جو ہے اس کی نہایت عالی شان طبع ہے، اس کے صفحات جلد اول صفحہ 162 اور 63 کا حوالہ بھی دے دیا، جہاں یہ عبارت آئی ہوئی کتاب الصلاۃ میں، اس پر کام ہونا چاہیے، محققین اس کو دقت کریں۔ شہید ثانی بہرحال اس کی کوشش کرتے ہیں یہاں بھی اور وہاں شرح الاسلام میں بھی کہ زراعت سے مراد کبھی انعقاد حب اور بدوء صلاح سے پہلے اگر ان کو خرید لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسی کی کھیتی ہے۔ وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يَذْكُرَ بُدُوَّ الصَّلَاحِ فِي النَّخْلِ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِي الْإِنْعِقَادِ مَعَ أَنَّهُ لَا قَائِلَ بِتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ فِيهِ بِهِ،
اچھا، محقق ہلی کی تعویلیں کر رہے ہیں اور شہید اول پہ اشکال فرمانا چاہتے ہیں۔ شہید ثانی کہتے ہیں شہید اول پر مناسب تھا کہ وہ بدو صلاح کو ذکر کرتے ناخل کھجور کے معاملہ میں، چونکہ کھجور کے معاملہ میں انعقاد حب جو ہوتا ہے یا انعقاد ثمرہ جو ہوتا ہے وہ معیار نہیں ہوتا، بلکہ بدو صلاح یعنی کھجور کے پھل جب رنگ دینے لگیں، زرد یا سرخ ہونے لگے، اس سے پہلے پہلے جس کی ملکیت میں چلی جائے اسی پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو شہید اول پر لازم تھا کہ وہ بدو صلاح یعنی رنگ بدلنے کو ذکر کرتے کھجور کے معاملے میں، تاکہ وہ انعقاد ثمرہ میں داخل نہ ہوتا، مع انہ لا قائل بتعلق الوجوب فیہ بہی، چونکہ انعقاد ثمرہ کے ساتھ یعنی کھجور پر پھل لگنے کے ساتھ اس میں وجوب زکوٰۃ کے تعلق پکڑنے کا کوئی بھی عالم قائل نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار بدو صلاح ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِكَوْنِ الْانْتِقَالِ قَبْلَ الْانْعِقَادِ مُطْلَقًا يُوجِبُ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُنْتَقَلِ إِلَيْهِ صَحِيحًا، اگرچہ کہ انعقاد ثمرہ یعنی کھجور پر پھل لگنے سے پہلے اگر منتقل ہو جاتی ہے ملکیت دوسرے شخص کی طرف تو زکوٰۃ بھی اسی پر واجب ہوتی ہے جس کی طرف اس کی ملکیت منتقل ہوئی ہے، اور یہ حکم لگانا کہ انعقاد ثمرہ سے پہلے اگر کھجور کی ملکیت منتقل ہو جائے تو اسی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ حکم لگانا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ بدو صلاح بعد میں ہوتا ہے اور انعقاد ثمرہ پہلے ہوتا ہے، تو اگر انعقاد ثمرہ سے پہلے ملکیت منتقل ہو جائے تو خریدار پر اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ حکم لگانا صحیح ہے، لیکن جو اصل معیار ہے کھجور میں اس کو تو ذکر کرنا پڑے گا، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرے کلام میں مفہوم میں یہ سمجھا جاتا ہے۔ الا انه فی النخل خال علی الفائدۃ، مگر کھجور کے معاملے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اذ ہوا کغیرہ من الحالات السابقۃ، اس طرح تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کھجور کا چھوٹا سا درخت جو گٹھلی سے نکلتا ہے اس کو اگر کوئی خرید لے تو اسی پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اس طرح تو فقہی اور جو قانونی عبارتیں ہوتی ہیں اس طرح پیش نہیں کی جاتی، بلکہ ان کو دقیق ہونا چاہیے۔ اذ ہوا کا غیر ہی من الحالات السابقۃ، اس طرح جو ہے کھجور کے معاملے میں پہلے والے حالات میں اگر کوئی خرید لیتا ہے تو اسی پر ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے قانونی اور فقہی عبارت نہیں ہوگی۔ وقد استفید من فحوى الشرط ان تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحب والثمرة وبدو صلاح النخل، یہ جو شرط انہوں نے کی ہے کہ اس وقت سے پہلے اگر خرید لے تو اسی پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس سے سمجھا جاتا ہے کہ غلات میں زکوٰۃ کے وجوب کا تعلق انعقاد حب یعنی دانہ پڑنے سے کے وقت ہوتا ہے، اور انعقاد ثمرہ انگور میں پھل لگنے کے وقت پھر زکوٰۃ تعلق پکڑتی ہے۔ وبدو صلاح النخل، اور کھجور میں جب وہ اس کے جو پھل ہوتے ہیں رنگ بدلنے لگیں تو اس وقت زکوٰۃ متعلق ہو جاتی ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ، شہید ثانی فرماتے ہیں غلات پر زکوٰۃ کے وجوب کا تعلق پکڑنے کا یہ وقت بیان کرنا یہ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے۔ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّ الْوُجُوبَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إِلَىٰ أَن يَصِيرَ أَحَدَ الْأَرْبَعَةِ حَقِيقَةً، جبکہ بعض محقق علماء کا نظریہ یہ ہے کہ غلات اربع کے ساتھ زکوٰۃ کا وجوب تعلق نہیں پکڑتا مگر جب وہ کھجور اور گندم جو اور انگور جو ہے وہ حقیقت میں بن جائیں، وَهُوَ بُلُوغُهَا حَدَّ الْيَبْسِ الْمُوجِبِ لِلْإِثْمِ، یعنی ان کا مکمل پک جانا، اتنی حد کو پہنچ جانا کہ وہ خشک ہونے لگے اور ان پر حقیقتاً وہ گندم جو اور کھجور اور کشمش کا نام صادق آئے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں پہلا نظریہ مشہور تھا
وظاہر النصوص دال علیہ، لیکن روایات کے ظاہر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اسی پر دوسرے نظریے پر دلالت کرتا ہے۔ اس عبارت میں جو لفظ تھا قبل انعقاد مطلقاً، یعنی کہ انعقاد حب، انعقاد ثمرہ اور بدو صلاح سے پہلے جو بندہ خرید لیتا ہے اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ قبل الانعقاد مطلقاً میں مطلقاً سے مراد تھا چاہے وہ کھجور کا معاملہ ہو چاہے وہ انگور کا معاملہ ہو، سب میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس مطلقاً کو بھی بیان کر دیا گیا، اور اس میں یہ جو مسئلہ تھا کہ وجوب زکوٰۃ کا تعلق کب ہوتا ہے اس کا معیار بھی بیان کر دیا گیا۔